ناظرین، میں ہوں عظمیٰ خان رومی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سلیم بخاری شو۔ ناظرین، آصف علی زرداری صاحب نے ایک نجی چینل کو ابھی انٹرویو دیا ہے اور انہوں نے بڑے انکشافات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے دور میں ہونے والی جو آفرز ہیں وہ کیا تھیں۔ 6 سیٹوں کا ان کو آفر کی گئی تھی کہ 6 وزارتوں کی پیشکش کی گئی تھی ان کو، اور انکشافات سے بھرپور یہ انٹرویو تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ مجھے ملک سے باہر جانے کو کہا گیا، اور جو عمران حکومت ہے وہ مائنس زرداری پیپلز پارٹی چاہتی تھی، اور اسی تناظر میں جو ہے وہ 6 منسٹریوں کی آفر بھی کی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ تحریک عدم اعتماد کا فیصلہ درست تھا، اگر ہم عدم اعتماد نہ کرتے تو ان کے ساتھ ایک فوجی تھا جو RO الیکشن کے موڈ میں تھا۔ انکشافات سے بھرپور انٹرویو کو بخاری صاحب کس طرح دیکھتے ہیں، آج پروگرام میں بات کریں گے۔ دوسری طرف نواز شریف صاحب بھی اپنی پولیٹیکل کیمپین چلا رہے ہیں جو کہ اس مرتبہ دیگر جو پارٹیاں ہیں ان سے تھوڑی سی مختلف نظر آ رہی ہے، خاص طور پر پیپلز پارٹی سے۔ وہ کیا چاہ رہے ہیں اور ان کی کیا اسٹریٹجی ہے اس وقت جلسے جلوس کرتے ہوئے ہمیں بہت تیزی سے نظر نہیں آ رہے، اس کی کیا ریزنز ہیں، اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین ہم بات کریں گے کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے پی ٹی آئی کو 20 روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دے دیا گیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ اگر یہ الیکشن نہیں ہوتے تو جو پی ٹی آئی ہے وہ بلے کے نشان پر الیکشن نہیں لڑ سکے گی۔ اس میں کیا کیا جو ہے وہ اس کو فردر دیکھا جا سکتا ہے اور پی ٹی آئی کا اس حوالے سے مستقبل کیا ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ کیا اتنے دنوں میں پلاننگ کر کے الیکشنز کرائے جا سکتے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے، اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے کہ جو انتخابی تاریخ کا کیس تھا جس میں جسٹس اطہر من اللہ ہے، ان کا بڑا اضافی ایک نوٹ جو بہت اہم ہے وہ سامنے آیا ہے، اس پر بات کریں گے۔ السلام علیکم بخاری صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بخاری صاحب میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ بخاری صاحب، آصف زرداری صاحب نے بڑے انکشافات کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں مجھے جو ہے وہ 6 وزارتوں کی پیشکش ہوئی تھی پیپلز پارٹی کو، اور پھر یہ بھی کہا کہ مجھے نکالنے کا کہا گیا، مائنس زرداری کرنے کی خواہش کی جاتی رہی۔ یہ جو جس طرف یہ انڈیکیٹ کیا جا رہا ہے، کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، یہ کافی کمپریہنسو انٹرویو ہے، اور جیسا کہ زرداری صاحب کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ ہی از ماسٹر آف دا گیم۔ آپ کو پتہ ہے، یہ تو ان کے بارے میں جنرل پرسیپشن ہے کہ ایک زرداری سب پہ بھاری کھلاڑی ہیں سیاسی میدان کے، اور اچھا کھیلتے ہیں اور ہمیشہ اچھا کھیلتے رہے ہیں۔ میرے خیال سے ان کے انٹرویو کی اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جسٹ کیا ہے تو وہ یہ ہے کہ ان کے حوصلے بلند ہیں، کوئی دو رائے نہیں اس کے بارے میں، اور انہیں اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گلے نہیں ہیں۔ پورے انٹرویو میں ہم نے کہیں نہیں سنا کہ انہوں نے ٹارگٹ کیا ہو اسٹیبلشمنٹ کو اور یا نون لیگ کو۔ ٹارگٹ تو چھوڑ دیں آپ، ایک الگ بات ہے، اس میں شہباز شریف صاحب کی انہوں نے تعریف کی، اس کی بات کرتے ہیں ہم۔ دوسرا یہ ان کا میسج ہے میرے خیال سے اس انٹرویو کے تھرو کہ ڈونٹ ٹیک اس ایزی، ہمیں ایزی نہ لیں، وی آر ان اے پوزیشن ٹو اسپرنگ سرپرائزز۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کی اگر انٹرویو کی اسپرٹ یہ ہے تو یہ ٹھیک ہے، اس میں کوئی انفاؤنڈڈ چیز نہیں ہے، ایک بات۔ لیکن چونکہ انہوں نے بہت ساری باتیں کی ہیں، اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ وہ باتیں جو پہلے نہیں ہوئی ہیں ذرا اس کے اوپر تھوڑی سی بات ہو جائے۔ ایک تو انہوں نے یہ صاف کہہ دیا ہے کہ مجھ پر جتنے مقدمات بنائے گئے ہیں، خاص طور سے جو نئے بنے ہیں پچھلے 4-5 سال میں، وہ سارے عمران خان نے بنائے ہیں۔ تو انہوں نے ایک طرح سے ایگزانریٹ کر دیا ہے نون لیگ کو، جس کے بارے میں تاثر یہ تھا کہ نہیں جناب آپس میں ایک دوسرے کے خلاف مقدمہ بازی چلتی رہی ہوگی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو فیز ہے اس میں سارے مقدمات مجھ پہ جو ہیں وہ عمران خان نے بنائے۔ حالانکہ پی ٹی آئی کے دور میں جو خان صاحب ہیں وہ یہ کہتے رہے کہ یہ تو پچھلے دور میں ایک دوسرے، وہ ہمیشہ یہ کہتے رہے اور ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے، انتہائی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے رہے، کیونکہ 90% آف دا کیسز اگینسٹ پیپلز پارٹی لیڈرشپ اور نون لیگ لیڈرشپ اور آل لاجڈ اینڈ اسٹیبلشڈ بائی دیم۔ ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے زرداری صاحب نے جو میں نے کہی کہ ہم بعد میں اس پہ بات کریں گے، وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف میں اور ہم میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، صرف سوچ اور کام کرنے کے طریقہ کار کا فرق ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بالکل واضح طور پہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ اگر کوئی کلیبریشن کہہ لیجئے، کوئی اتحاد کہہ لیجئے، کوئی الائنس کہہ لیجئے جو بھی بنے گی، تو وہ شہباز شریف صاحب ان کی آنکھ کے تارے ہوں گے فرام دا نون لیگ سائڈ۔ یہ بھی انہوں نے بالکل کلیئر کر دیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر جو یہ الزام لگتا ہے کہ جناب ہمارے الائز ہمیں چھوڑ گئے، چاہے وہ بلوچستان تھا، چاہے وہ مرکز میں حکومت تھی، وہ کہتے ہیں کہ یہ تاثر غلط ہے، اور خاص طور سے انہوں نے ایم کیو ایم کے حوالے سے اپنی پوزیشن کو واضح کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ان کو گورنر ہی دی، پورے اس عرصے میں وہ گورنر ان کا رہا، ہم نے ان کو وزارتیں دی، مرکز میں بھی دی اور صوبے میں بھی دی، تو یہ بات بھی ان کی ٹھیک ہے۔ جو ایک خاص حصہ ہے ان کے یعنی انٹرویو کا، وہ ہے بلوچستان کے حوالے سے۔
پہلی بات تو انہوں نے یہ کہی کہ جی ہم نے بلوچستان اور بلوچوں کے زخموں پر نمک کی چھڑکنے کی بجائے اس پہ مرہم رکھا. یہ بات ان کی ٹھیک ہے. اگر آپ کو یاد ہو جب وہ صدر بنے تھے تو سب سے پہلے انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں بلوچ قوم سے معافی مانگتا ہوں جو زیادتیاں ماضی میں ان کے ساتھ ہوتی رہی. حالانکہ ماضی میں پیپلز پارٹی کی حکومتیں بھی تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ میسج دیا تھا اور اس میسج نے بہت کام کیا وہاں. اب بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ان کے زخموں پر مرہم ہم ہی رکھیں گے, اس لیے ہمیں آپ اس حوالے سے بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو پی ٹی آئی سے لوگ جا رہے ہیں یہ کچھ نون لیگ کی طرف مائل ہیں, کچھ آئی پی پی میں چلے گئے ہیں. ان کا وہ جہاں بھی جا رہے ہیں ان کو یہ توقع ہے کہ ان کو وہاں پذیرائی ملے گی اور ان کو وہاں اکاموڈیٹ کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ ان کو اسمبلیوں میں پھر ٹکٹ دے کے لایا جائے گا کیونکہ وہ الیکٹیبلز تو ہیں. دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں جناب جو میرے خیال سے زیادہ اہم ہے وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بلاول صاحب کے بیانات کے بارے میں ایک کنفیوژن تو میں نہیں کہوں گا لیکن ایک دو رائے پائی جاتی ہیں. کوئی کہتے ہیں کہ جی یہ چونکہ اب بزرگوں کی سیاست جو ہے اس کو دفن کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ایک طرف کریں ان کو گھر بٹھائیں, اور انہوں نے پھر اس کی جو وضاحت کی ہے وہ بہت انٹرسٹنگ بھی ہے اور پلازیبل بھی ہے. ایک تو انہوں نے کہا جی ہماری پارٹی ایک نہیں ہے, دو پارٹیاں ہیں. ایک 4PP ہے وچ از پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین, ان کا اس کا چیئرمین تو میں ہوں. ایک ہے پاکستان پیپلز پارٹی جس کے چیئرمین وہ ہیں. اور پھر ساتھ انہوں نے باریک بات اور یہ کی کہ پارٹی جو ہے وہ بے نظیر میرے پاس چھوڑ کے گئی ہے. حوالہ ان کا ان کی وہ وصیت کی طرف ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہی ول بی دا کسٹوڈین آف دا پارٹی. تو ایک یہ بات انہوں نے بہت صاف انداز میں کہی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ٹکٹیں میں دوں گا. جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ جب ان سے یہ کہا گیا کہ جی کیا بلاول کو بھی ٹکٹ آپ دیں گے تو وہ ہنسے. انہوں نے کہا کہ میں ہی دوں گا. تو یہ جو ان کی گفتگو ہے یہ میرے خیال سے بہت سارے کنفیوژن کو طے کر دے گی کہ پارٹی کے اوپر کمانڈ بھی ان کی ہے, پارٹی کے جو فیصلے ہیں وہ بھی انہی کے ہیں. انہوں نے کہا کہ بلاول جو ہے وہ انٹیلیجنٹ ہے مگر ینگ ہے. وہ کہتے ہیں اس کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. تجربہ ہاں لیکن وہ کہتے ہیں کہ تجربہ ہی ہے. مطلب پھر وہی گھما کے جو سوئی ہے وہ واپس ان کی طرف آتی ہے. وہ یہ کہتے ہیں لیکن وہ پر امید ہیں کہ وہ سیکھ جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو یہ پیغام صاف دے دیا ہے جو ہرٹ ہیں بلاول کی ریسنٹ تقریروں سے کہ نہیں میری طرف دیکھیں میں ابھی موجود ہوں اور آپ بابوں میں سے ایک ہوں. تو یہ بھی ایک بہت یعنی واضح قسم کا اشارہ تھا. لیکن یہ بھی تو کہا ہے کہ اگر آپ بلاول اگر مجھے کہے گا کہ آپ سیاست نہ کریں تو آپ سوچ لیں کہ میں کیا کروں گا. اس نے کہا کہ یہ تو ہر گھر کا رولا ہے. آپ اپنے بیٹے کو مجبور نہیں کر سکتے, بیٹا آپ باپ کو مجبور نہیں کر سکتے. تو ہی لافڈ اٹ آؤٹ لیکن میسج بہت کلیئر تھا کہ اٹ ول ٹیک ٹائم. انہوں نے کہا کہ وقت لگے گا بلاول صاحب کو سب کچھ سمجھنے میں. تو یہ میسج کس کو دیا گیا ہے؟ پہلے تو بلاول صاحب کو دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی دوسروں کو دیا گیا. ڈونٹ مائنڈ, ہی از اے ینگ بوائے, young lad, let him say what he is saying. So I'll sort it out when the time will come. ایک باقی سارے معاملات میں دیکھتا. دوسری بات یہ کہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے ایک اور بات اہم کی ہے, وہ یہ کہ ہندوستان جو ہے, بھارت جو ہے, وہ وہاں پر سرمایہ کاری کر رہا ہے بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور ویزاوی پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی. تو یہ بھی میرے خیال سے اسٹیٹمنٹ بہت کیٹیگورک ہے کہ وہاں ہندوستان جو ہے یا بھارت جو ہے یا اس کی لیڈرشپ یا اس کی رو جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے ہوئے, مسلسل لگے ہوئے ہیں اس کوششوں میں کہ بلوچستان کو ڈی سٹیبلائز کیا جائے. اور بلوچستان خدا نہ خواستہ اگر ڈی سٹیبلائز ہوگا تو پاکستان سٹیبل نہیں رہ سکتا. یہ دو باتیں آپس میں جڑی ہوئی. اچھا سر, میں بخاری صاحب زرداری صاحب کی بات پہ واپس آنا چاہوں گی. مجھے آپ ذرا یہ کلیئر کر دیں کہ اگرچہ کہ انہوں نے انٹرویو دیا ہے لیکن انٹرویو کے ذریعے آپ کے خیال میں انہوں نے جہاں پر میسج بھیجنا تھا وہ میسج بھیج دیا ہے, لیکن ایک تو میسج بھیج دیا ہے, اس کا اثر کیا ہوگا یا اس کا ریئیکشن کیا آئے گا یہ تو ابھی بعد میں پتہ چلے گا. لیکن جو پارٹی پالیسی ہے آپ کے مطابق پارٹی پالیسی کون طے کرے گا؟ اگرچہ کہ زرداری صاحب نے وہ انڈیکیٹ کر دیا کہ میں بیٹھا ہوں, میں یہ تمام کام میرے خیال سے, لیکن پارٹی پالیسی جس طریقے سے انہوں نے گفتگو کی ہے اب کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے. انہوں نے تو اتنی باریک ایکسپلینیشن بھی دے دی ہے, وہ 4P اینڈ 3P والی آپ نے دیکھا نا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں میں بیٹھا ہوا ہوں. تو میرے خیال سے لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج یہ ہے کہ جو پارٹی کے اہم فیصلے ہیں وہ میں نے کرنے ہیں. ہی از اے ینگ لیڈ, لیٹ ہم سے وٹ ہی از سیئنگ. میں ان کے اوپر قدغن نہیں لگانا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ان کی تو کیا یہ جو تضاد ہے
یہ دو پارٹی میں کوئی دراڑ بھی پیدا کر سکتا ہے؟ نہیں، میرا نہیں خیال کہ نوبت یہاں تک آئے گی. اچھا، آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک پروگرام میں پہلے بھی حوالہ دیا تھا کہ لیاری میں ایک تقریر کی تھی بلاول صاحب نے، جس کے اگلے دن ہی پھر پریس کانفرنس کر کے زرداری صاحب نے کہا تھا کہ بچہ ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا. یعنی بہت اختلاف تھا انہیں ان کی اس تقریر سے، کیونکہ وہ بڑی پرووکیٹو سپیچ تھی اگینسٹ دا ایم کیو ایم فاؤنڈر جو بانی ہے ان کے، یو نو وٹ آئی مین، جو لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے حوالے سے. تو لیکن جو مریم نواز ہیں ان کو ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اگریسو سیاست کرتی رہی ہیں اور کرتی ہیں، اور اسی کے لیے وہ جانی جاتی بھی ہیں. لیکن آپ یہ اسیوم نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے باپ کے کہنے سے باہر ہیں. ان کی اگریسو سیاست اپنی جگہ، وہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن الٹیمیٹ اتھارٹی پہلے بھی، آج بھی، اور آنے والے کل کو بھی نواز شریف کی رہے گی جب تک وہ زندہ ہیں. تو پھر سیاست میں تو مریم آگے نکل گئی نا بلاول سے. کریکٹ، وہ اس لیے کہ وہ بہیو کر رہی ہیں نا، وہ اپنے باپ کے سائے کے نیچے چل رہی ہیں ساتھ ساتھ. ہی از ناٹ ٹرائنگ ٹو ٹیک اے ڈفرنٹ لائن آل ٹوگیدر. یہ تو نہیں ہے نا، ایسا تو نہیں ہے نا بالکل. لیکن کیا اختلاف کرنا ایک بری بات ہے؟ کیونکہ آپ اگر ایک پچھلی جو سیاست ہے جو ان کے فادرز نے کی ہے، اگر آپ اس سے اختلاف کر رہے ہیں تو آپ کو ایک نئی ڈائمنشن. ابھی باپ حیات ہے نا، اپنے باپ کی زندگی میں جو کو چیئر پرسن بھی ہے پارٹی کا، اور جو کلیم کرتے ہیں کہ جو اصل پارٹی ہے اس کا چیئرمین میں ہوں، اس کے ہوتے ہوئے تو آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے نا. آپ کو یاد ہے ایک دفعہ پنجاب میں لانچ کرنے کی بات ہوئی تھی بلاول صاحب کو، اور وہ سیلاب کے دن آپ کو یاد ہے اچھی طرح سے. پھر کتنے دنوں کے بعد آئے تھے بلاول صاحب پنجاب، آپ کو یاد ہے نا. یہ تفصیلات ہیں، اس میں ہمیں اس وقت نہیں جانا چاہیے. میرے خیال سے جب تک زرداری صاحب ہیں، اور جیسا ہم نے اسیوم کیا کہ آج کے اس انٹرویو میں کلیئر بات یہ ہے کہ پارٹی کا سربراہ میں ہوں، فیصلے میں کروں گا، جس نے بھی بات کرنی ہے وہ میری طرف دیکھے. یہ میسج بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا. ٹھیک ہو گیا جی. اب میرا خیال ہے تھوڑی سی بات بھائی نواز شریف صاحب کی بھی کر لی جائے. جی، نواز شریف صاحب کا تو میرا اس ٹائم جو میں دیکھ رہی ہوں، جو میری آبزرویشن ہے وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جلسے پہ جلسے کری ہے، لیکن جو نواز شریف ہیں وہ کچھ دھڑوں کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں، جیسے ایک پاکٹ سیاست میں مصروف ہوں. دھڑے بھی نہیں کہیں گے اس کو، بلکہ سیگمنٹ کہیں گے، ایک سیگمنٹ آف دا پارٹی. پاکٹ والی سیاست. دیکھیں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، بہت سارے لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ہم خود بھی بیٹھ کے بات کر رہے تھے، اگر آپ کو یاد ہو پروگرام سے پہلے کی جو میٹنگ تھی اس میں، کہ وہ ایکٹیویٹی جو پیپلز پارٹی کی نظر آ رہی ہے وہ نون لیگ کی نہیں ہے، وہ دوسری پارٹیوں کی بھی نہیں ہے انکلوڈنگ نون لیگ. بلکہ دو پارٹیاں جو اور ایکٹیو ہیں وہ کسی اور طرف سے ہیں. ایک جماعت اسلامی ہے، دوسری جے یو آئی ہے. آپ کو پتہ ہے وہ زیادہ تر فلسطین فوکس ہے ان کا. لیکن جو مین سٹریم پارٹی ہے ان کی بھی ایکٹیویٹی کوئی نہیں ہے. اور سرپرائزنگلی جو پی ٹی آئی کے دھڑے بنے ہیں، آئی پی پی، انہوں نے ایک جلسہ بڑا کیا تھا لودھرا میں کہ خانے وال میں، دوسرا انہوں نے تھوڑا سا چھوٹا تھا، اور اب سنا ہے وہ کرنے جا رہے ہیں یہاں گجرانوالہ کے قریب جو جلسہ، اور خیال ہے ان کا کہ وہ بہت بڑا ہوگا. اور اسی طرح سے میرے خیال سے ایک آدھا جلسہ جو ہے وہ اپنے پرویز خٹک صاحب نے کیا ہے. تو ان کی بھی ایکٹیویٹی کو بہت زیادہ نہیں ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ ناؤ دے آر ان دا الیکشن کمپین فیور. وہ ابھی یہ سرپرائزنگ پیپل آر آسکنگ کوسچن اباؤٹ اٹ کہ کیا ہے. لیکن زرداری صاحب نے بھی کہا کہ ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں، اور اگر الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں تو پھر ٹائم بہت کم ہے. پھر میرے خیال سے توقع کرنی چاہیے کہ یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ جنریٹ ہوگی ونس دا شیڈیول از دیئر. نارملی ہوتا یہی ہے کہ جب الیکشن کا شیڈیول آتا ہے تو پھر یہ مومنٹم پکڑتی ہے. تو ابھی فی الحال تو کول جا رہا ہے معاملہ. یہ جس کی ہم بات کر رہے ہیں یہ انہوں نے اپنے ورکرز کے ایک سیگمنٹ سے مری میں خطاب کیا ہے. دو باتیں جو میں بڑے وثوق کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ دس نواز شریف از ناٹ دیٹ نواز شریف جس کو ہم 2018 سے پہلے جانتے تھے. ہی از اے ڈفرنٹ مین آل ٹوگیدر. اگر آپ ان کو کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، ان کی جو یعنی ایکٹیویٹیز ہیں، تو آپ کو فیل ہو جائے گا کہ وہ نہ ان کے اندر وہ انرجی ہے اور نہ ہی وہ یعنی ایکسائٹڈ یا کہیں کہ کسی قسم کے اینگر کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وائی ہی از گوئنگ سو کول، وائی ہیز ہی اڈاپٹڈ دیٹ لائن، وائی ہز پارٹی از ناٹ ری ایکٹیویٹڈ ان اے فل سوئنگ. یہ سارے سوالیہ نشان ہیں جس کے اوپر ابھی سوال اٹھ رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اس کی جو آج کی ان کی گفتگو ہے اس کے اندر ایک تو سارا ریکال کیا. انہوں نے کہا مجھے کس طرح ڈسکوالیفائی کیا گیا، کوئی جواز نہیں تھا اس کے اوپر، وہ کوئی ریزن نہیں تھی. پھر انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے مجھے مجبور ہو کے ملک چھوڑ کے جانا پڑا. یہ سارا کچھ انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی پرفارمنس کی بات کی. اور نون لیگ کی پرفارمنس کے حوالے سے میرے خیال سے ایک بات کہہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے
کہ نون لیگ اس پر بلیو نہیں کرتی ہے کہ آپ اس قسم کی ڈیولپمنٹ کریں جو زیر زمین ہو یا نظر نہ آئے. وہ میرے خیال سے ویزیبل ڈیولپمنٹ میں بلیو کرتی ہیں, اسی لیے ان کے ہر دور کے لینڈ مارکس موجود ہیں جو آپ دیکھ سکتے ہیں, چاہے وہ اورنج لائن ہے, چاہے وہ موٹر وے ہے, چاہے وہ میٹروز ہیں, سرفیس سے اوپر نظر آتی ہیں, سرفیس کے اوپر ہے, بجلی کے کارخانے ہیں, موٹر ویز کا ایک پوری چین ہے. ٹھیک ہو گیا. بخاری صاحب, جو ابھی میں واپس آصف علی زرداری صاحب کی ایک مجھے بات یاد آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد کا فیصلہ جو تھا وہ ان کا درست تھا, اگر ہم عدم اعتماد نہ کرتے تو ان کے ساتھ ایک فوجی تھا جو آر او الیکشن کے موڈ میں وہ تفصیلات کی بات ہے. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ عدم اعتماد لا کے عمران خان کو نکالنے کا فیصلہ کنسنسس ڈیسیجن تھا, صرف پیپلز پارٹی کا نہیں تھا, تمام پارٹیاں آن بورڈ تھی اور اسی لیے وہ کامیاب بھی ہوئی. اور دوسری بات یہ ہے کہ یس, ان کی پوری گفتگو میں وہ اشارے موجود ہیں لیکن انہوں نے نام نہیں لیے ہیں. وہ اشارے موجود ہیں کہ ہو ور پلینگ. یہ اب آپ کس کو نہیں پتا, پاکستان کے کس فرد کو یہ نہیں پتا کہ 2018 کے الیکشن میں کیا ہوا, پھر اس کے بعد جب عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہونے لگی تب کیا ہوا. سوشل میڈیا کے دور کا یہی ایک فائدہ بھی ہے, نقصان بھی بہت بڑا ہے, لیکن فائدہ بھی یہ ہے کہ جس کو پنجابی زبان کہتے ہیں ایچی بچیز آف ایوری تھنگ, آپ تک پہنچ جاتی ہیں باتیں, یہ تو کچھ ڈھکا چھپا نہیں ہے. واٹ ہی کہا کہ یہ 2028 تک کا پروجیکٹ تھا, اور وہی نا عمران پروجیکٹ کی بات جب ہم کرتے ہیں, نام لیا انہوں نے, ہاں ایک جنرل کا نام لے دیا انہوں نے, لیکن جنرل فیض واز ناٹ آپریٹنگ آل alone at that time. You know that کہ گینگ اپ میں کون کون شامل تھا, تو انہوں نے بھی نام نہیں لیا, ہم بھی نہیں لیتے, لیکن اشارہ ان کا بالکل واضح, جیسا میں نے کہا کہ کس کو نہیں پتا کہ who played اور کس کو نہیں پتا who is still playing. اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں آنے والے کسی پروگرام کے لیے کہ اب کون کھیل رہا ہے. جی ٹھیک ہے بخاری صاحب. ناظرین, چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں ان پر چونکہ ایلیگیشنز ہیں اور ابھی ان پر مقدمات چل رہے ہیں, تو اس حوالے سے بہت زیادہ یہ بات گردش میں ہے کہ کیا وہ الیکشنز لڑ پائیں گے. اور اسی سلسلے میں آج جو ہے الیکشن کمیشن نے بھی جو بلے کا انتخابی نشان ہے جو کہ پی ٹی آئی کا نشان ہے اس کو انٹرا پارٹی الیکشن سے مشروط کر دیا ہے, اور یہ کہا گیا ہے کہ جون 2022 کے جو انٹرا پارٹی الیکشنز تھے وہ متنازع تھے, اور اس حوالے سے 13 ستمبر کو محفوظ کیا گیا فیصلہ آج سنا دیا گیا ہے, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 20 دن کے اندر پارٹی کو انٹرا پارٹی الیکشنز کروانے ہوں گے, ادروائز وہ بلے کے نشان پر الیکشنز نہیں لڑ پائیں گے. بخاری صاحب, 20 دن کا وقت دیا گیا الیکشن کمیشن کی طرف سے, اور جو بیرسٹر علی ظفر ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں بھی ہم الیکشن کرا لیتے, آپ وقت تو دیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ 20 دن یہ انف ہوں گے الیکشنز کے لیے؟ دیکھیے, جو نعرہ بازی ہے نا, اس کا رواج ہے پی ٹی آئی کے اندر, بڑے بڑے نعرے مارے جاتے ہیں جو پورے نہیں ہوتے ہیں, نہ انہیں شرمندگی ہوتی ہے کوئی, نہ اس کے اوپر کسی کو ندامت ہے. آپ کو یاد ہوگا مہاتما صاحب نے بھی کہا تھا میں پہلے لاہور بند کروں گا, پھر اسلام آباد بند کروں گا, پھر پورا پاکستان بند کر دوں گا میں. وہ تو نعرے مارنے کی تو نہ کوئی لمٹ ہے, نہ اس کے اوپر کوئی قدر ہے, نہ اسی طرح کے نعرے یہ بھی ہیں کہ ایک دن میں الیکشن کرا دیں گے, ہم دیکھ لیں گے نا, سارا سامنے آ جائے گا. اینی وے, بات چونکہ ہو رہی ہے پارٹی کے الیکشنز کی, اور وہ مشروط کر دیا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن نے. میرے خیال سے قانونی طور پر تو انہوں نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ اگر آپ اپنی پارٹیوں میں الیکشن نہیں کرائیں گے تو آپ کو نیشنل الیکشن کنٹیسٹ کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہے. یہ قانون ہے, الیکشن کمیشن کا قانون ہے, اور اس اعتبار سے یہ ایک آئینی یعنی قانون بھی ہے. جو پارٹی الیکشن کرانے کی ہسٹری ہے نا پی ٹی آئی کی, وہ بڑی چیکرڈ ہے اور بڑی انٹرسٹنگ ہسٹری ہے. 2013 کے الیکشن میں آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی نیشنل پیمانے پر پی ٹی آئی نے الیکشن کا پروسیس شروع کیا تھا. جسٹس وجی الدین احمد صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی. اس میں ہوا یہ تھا کہ انتخاب کے نتیجے میں کچھ لوگ جو الیکٹ ہو کے سامنے آئے تھے وہ مقامی طور پر بہت یعنی ایکٹیو, بہت مقامی طور پر اچھے جانے جاتے تھے, لیکن مہاتما صاحب کو پسند نہیں تھے. اس لیے آپ کو میں اگر مثالیں دوں, مثال کے طور پہ اسد کیسر جیت گئے تھے کے پی کے میں, لیکن صدارت دے دی گئی تھی پرویز خٹک صاحب کو. اسی طرح سے پنجاب میں اعجاز چودھری صاحب جیتے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ صدارت ان کے بھی حصے نہیں آئی تھی. تو وہ مہاتما کی چونکہ مرضی سے منسوب تھا ہر چیز, اس لیے الیکشن کرائیں یا نہ کرائیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. لہٰذا وہ سارے الیکشن انڈو کر کے انہوں نے جسٹس وجی الدین احمد صاحب کو گھر بھیج دیا. پھر ایک دوسری ایکسرسائز ہوئی کچھ عرصے کے بعد, وہ تھی تسنیم نورانی صاحب کے, ایز ہی واز دا چیف الیکشن کمشنر آف دوز پارٹی الیکشنز. لیکن اس کے اندر بھی پہلے کی طرح سے, پہلے آپ کو کراچی کا حال میں بتا دوں, اگر آپ کو یاد ہو کہ نجیب ہارون صاحب جیت گئے تھے, لیکن عارف علوی صاحب ہار گئے تھے, لیکن آپ کو پتہ ہے پارٹی کی صدارت کس کے پاس گئی تھی, کیونکہ وہاں پر مہاتما صاحب کو نجیب ہارون نہیں چاہیے تھا. وہاں ان کو چاہیے تھا فیصل وارڈا, وہاں ان کو چاہیے تھا علی زیدی, وہاں ان کو چاہیے تھا عمران اسماعیل.
یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ووٹ کی قوت پر سامنے نہیں آئے ہیں بلکہ مہاتما کی مرضی خان سے. صاحب کو چاہیے تھا یا کسی اور کو چاہیے تھا؟ بل یہ بات اس وقت تک تو مہاتما صاحب کی تھی کیونکہ پارٹی جو ہے وہ بنا تو دی تھی بنانے والوں نے لیکن چلا تو اس کو مہاتما صاحب ہی رہے تھے نا جی. اچھا جی, اس کے بعد جناب انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ چھڈو جی یہ پارٹی شارٹی الیکشن کرانے کی لوڑ کوئی نہیں ہے, اس سے گند پڑتا ہے. تو تسلیم نورانی صاحب بھی فارغ ہو گئے تھے اگر آپ کو یاد ہو اچھی طرح سے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک طرح کی فسطائیت تھی کہ جو بڑے خان صاحب نے چاہنا ہے وہ ہونا ہے, پروسیس پروسیجر قانون ایسی کی تیسی سب کی, ڈکٹیٹرشپ کہہ لیں. ٹھیک ہے. اور یہ معاملہ آج تک بھی اسی طرح سے چلایا جا رہا ہے ایک بندے کی مرضی کے اوپر. لیکن بخاری صاحب یہ ایک پارٹی کا تو نہیں ہے قصور, یا ایک پارٹی تو اس طرح سے نہیں کر رہی. دوسری پارٹیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے الیکشنز کا رواج ہے وہ اس میں موروثی سیاست جو ہے یا فیملیز ہیں یا کسی کو ایڈجسٹ کرنے کی سیاست جو ہوتی ہے. دیکھیے موروثی سیاست جو ہے ہم پہلے بھی تعلقات کی بنیاد پر جو ہے ہم پہلے بھی اس کے اوپر بات کر چکے ہیں. موروثی سیاست جو ہے یہ اب مس نومر نہیں رہی ہے, یہ صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے. پہلے بھی ہم نے کہا تھا نظر اٹھا کے دیکھ لیجئے, چاہے تو آپ ڈائنسٹیز دیکھ لیں جو امریکہ کے اندر ہیں, کینیڈیز, بش, باپ بھی صدر ہے بیٹا بھی صدر ہے, بھائی صدر تھا, بیٹا دوسرا بھائی جو ہے وہ صدارتی امیدوار تھا, تیسرا بھائی جو ہے وہ سینیٹر تھا. یہ آپ کے سامنے انڈیا وچ از نون ایز دا مدر آف ڈیموکریسی, آپ دیکھ لیں گاندھی ڈائنسٹی کب سے چل رہی ہے. اسی طرح سے برطانیہ میں. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ اب گالی نہیں رہی ہے, یہ اس طرح کی بات نہیں ہے. However, not that we are supporting it. ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے. ہم تو کہتے ہیں بھائی الیکشن ٹائم پارٹی کے اندر جو سامنے آتا ہے اس کو بنائیں, لیکن وہ خواب ایسا ہے جس کو شرمندہ تعبیر بہرحال نہیں ہونا ہے. اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں زرداری خاندان کی لیگیسی چلی آ رہی ہے, وہ چلتی جا رہی ہے. اس کے باوجود وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بڑا ڈیموکریٹ کوئی نہیں ہے, یہ آپ کے سامنے نہیں ہے. یہی حال نون لیگ کا بھی ہے. نون لیگ از نو ڈفرنس. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک بھائی پرائم منسٹر ہے, دوسرا بھائی پنجاب کا چیف منسٹر ہے. تو بخاری صاحب پھر یہ سیاسی جو پارٹیاں ہیں یہ جمہوریت کی دعوے دار کیوں بنتی ہیں جب آپ دیکھیے سویلین یہ بالادستی کی جنگ نہیں لڑ سکتے؟ ہر ملک میں جمہوریت کی انٹرپریٹیشن جو ہے وہ اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں لوگ. جیسا میں نے کہا کہ موروثی سیاست کو اب جسٹیفائی کرنے بیٹھ جائیں اگر آپ, تو جمہوریت تو نہ ہوئی نا. وہ جمہوریت کی اسپرٹ تو یہ نہیں کہتی ہے, لیکن یہ جو ہے وی ہیو ٹو لیو ود دا گیون جو کچھ ہمارے ارد گرد ہے. ٹھیک ہے. اب آ رہے جناب وہاں صورتحال پارٹی کی کیا ہے. پارٹی کی صورتحال یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے جیل جانے کے بعد سے پارٹی جس طرح اجڑی بکھری اور ٹوٹی ہے وہ ہمارے سب کے سامنے ہے. جو الیکٹیبل کی بڑی اکثریت تھی وہ اڑ کے اپنے نئے گھونسلوں میں چلے گئے ہیں, چاہے وہ پرویز خٹک صاحب کا تیار کردہ ہے, چاہے وہ علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کا قائم کردہ ہے. تو اکثریت ان کی جو ہے وہ یہاں چلی گئی. کچھ لوگ جو ہے نون لیگ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہے انہوں نے بات چیت حتیٰ کہ کاف لیگ سے بھی کی, چودھری شجاعت صاحب سے بھی بات ہوئی ان کی. تو جو کچھ رہ گئے ہیں تھوڑے بہت وہ اس طرح سے اڑاری مارنے کے چکر میں موجود ہیں. یعنی پیچھے رہ گیا لے دے کے 2-3-4 نام جن کو آپ جانتے ہیں. تو 3 حصوں میں بانٹ لیتے ہیں پارٹی کو. ایک وہ جو الیکٹیبلز مفرور ہو کے دوسری پارٹیوں میں چلے گئے ہیں, ایک وہ جو مفرور ہیں جن میں حماد اظہر صاحب ہیں, جس میں سعید صاحب جو منظر عام پر نہیں آ رہے ہیں, کیا نام ہے ان کا پورا, مجھے نام ہی بھول جاتا ہے ان کا. وہ کے پی کے جو سعید صاحب لگتا ہے, مراد سعید صاحب وہ ہے. تو یہ دوسرا سیگمنٹ ہے. تیسرا سیگمنٹ وہ ہے جو گرفتار ہو کے جیلوں میں ہے. انہوں کو جب آپ مائنس کر کے پارٹی کو دیکھتے ہیں تو پیچھے بچا کچھ نہیں ہے. لہٰذا ہم نے ایک نئی بات سنی پارٹی کے حوالے سے, وہ یہ کہ جی ہم تو ٹکٹیں دیں گے اکثریت وکلا کو, وہ خود جانے ان کا کام جانے, مقدمے بھی خود لڑیں گے, یعنی جو قانونی کارروائیاں بھی خود پوری کریں گے. اگین بچت اسٹریٹجی. ہاں میرے خیال سے یہ قرینِ قیاس بھی ہے, اس لیے کہ آپ نے یہ دیکھا کہ اس وقت پارٹی کی باغ دوڑ جو ہے یا اپنی بہنوں کے پاس ہے ان کی, یا وکلا کے پاس ہے. پارٹی کے تمام سپوکس پرسن جو ہیں وہ وکلا ہیں. انہی کے ذریعے خان صاحب کا پیغام پارٹی تک پہنچتا ہے, انہی کے ذریعے خان صاحب کا پیغام عدالتوں کو پہنچ رہا ہے, اسی کے ذریعے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس جاری کیے جا رہے ہیں. تو وکلا جو ہیں وہ پار لگائیں گے ان کو یا نہیں لگائیں گے, یہ میرے خیال سے دیکھنے. تو کیا یہ مستقبل میں وکلا کی پارٹی بن جائے گی؟ دیکھیے فی الحال جو نظر آ رہا ہے وہ تو کچھ ایسا ہی لگتا ہے. جیسا میں نے کہا کہ یہ پارٹی کے اندر سے ہمیں لوگ بتاتے ہیں کہ جی وہ وکلا کو ووٹ دینے کا فیصلہ, ٹکٹ دینے کا فیصلہ ہو رہا ہے.
اور آپ نے دیکھا جو وکلا ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، سب کو پتہ ہے، چاہے وہ افضل شیر مروت صاحب ہے، چاہے وہ گوہر علی صاحب ہیں، سارے جوتھا صاحب ہیں، سب اسٹرانگ کنوکشن کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اتھارٹی کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور پارٹی کے سیاسی ایلیمنٹس کہیں آنکھ میں ڈالنے کو بھی نہیں ہے. تو یہ صورتحال آج وہی کچھ ہو رہا ہے جو 2018 میں ایک اور پارٹی کے ساتھ ہوا تھا، نون لیگ کے ساتھ ہوا تھا، آج وہی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے. دیکھیے کچھ لوگ اس کو مکافات عمل کس کہہ طرح کے، سے مختلف دیکھتے ہیں میں آپ عرض اس کروں کو؟ کچھ لوگ اس کو مکافات عمل چپ کرا دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. جو 2018 میں ہوا وہ دوبارہ نہیں ہو سکتا، اور نہ دوبارہ ہونا چاہیے، نہ دوبارہ ہونے دینا چاہیے. اس لیے کہ وہ جو پروجیکٹ عمران تھا وہ بیسیکلی تو بقول زرداری صاحب کے بھی 2028 تک کا تھا. کس طریقے سے ان کو اقتدار میں لایا گیا، کس طریقے سے پورا وہ یعنی سسٹم جو ہے اس کو بٹھا دیا گیا، الیکٹرل پروسیس جو ہے وہ سارے کا سارا آر ٹی ایس بیٹھ گیا، لوگوں کو نکال کے باہر کر دیا، رزلٹ 3-4 دن تک روکے رہے. 2018 میں جس طرح سے کر کے ایک پارٹی جو سربراہ ہے اس کو وہ کیا گیا، ایلینیٹ کیا گیا ایک طرح سے کر کے، اور اس کو مائنس کرنے کی کوشش میں یہاں تک کہ پارٹی کے صدارت کے عہدے سے بھی جو ہے وہ ہٹانا پڑا. تو آج اگر یہی جو ہے وہ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے تو جو سیاستدان اس وقت وکٹم تھے ان کو آج اس کے لیے سٹینڈ نہیں کرنا چاہیے، ایک اصول کی بنیاد پر نہیں کھڑا ہونا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ خان صاحب کے خلاف مقدمات اس نوعیت کے نہیں ہیں جس نوعیت کے نواز شریف کے خلاف بنائے گئے تھے. نہ تو نواز شریف نے 9 مئی کیا تھا، آپ کو اچھی طرح یاد ہونا چاہیے، نہ نواز شریف نے چیف آف آرمی اسٹاف کو غدار کہا تھا، نہ میر قاسم کہا تھا، نہ میر جعفر کہا تھا، نہ میر صادق کہا تھا. تو صورتحال بہت مختلف ہے. میرے خیال سے جب ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ اس اور اس صورتحال کو ملا کے ایک بنایا جائے، دیٹ از ویئر وی آر انفیئر. نواز شریف صاحب اچانک کہیں سے پکڑ کے نہیں لائے گئے ہیں، ہی از ان پولیٹکس فار لاسٹ 30-35 ایئرس. ٹھیک ہے نا، 3 مرتبہ وہ آپ کے ملک کے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں. تو اٹس ناٹ پکنگ اپ ون جینٹل مین ہو ہیز ون دا ورلڈ کپ ان 1992 اینڈ ناؤ ہی از دا مین. اس طرح نہیں ہے، تو ایکویشن کوئی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی لائکنگ ڈس لائکنگ کو ہم نے کبھی رول آؤٹ نہیں کیا. ہم نے پروگرام میں ایک دفعہ اس کے اوپر سیر ارسل بحث بھی کی تھی، لیکن وہ یہ نہیں کر رہی ہے کہ اچھا ہوں تو انہوں اسی اینیاں سیٹیں ایسے دے دیں گے، اینیاں سیٹیں ایسے دے دیں گے. یہ نہیں ہو رہا ہے. تو ایک تو اس سچویشن کو ملانا نہیں چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ پارٹیوں کو اب اپنی ڈیپتھ دکھانے کا موقع ہے، اپنی کیپیسٹی دکھانے کا موقع ہے. میرے خیال سے الیکشن ہوں گے، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ کسی دن پروگرام میں بات کریں گے کہ الیکشن کا کیا سین ہے. الیکشن ہوں گے تو پارٹیوں کو پرفارم کرنا پڑے گا. اس میں سے پک اینڈ چوز ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، لیکن یو ہیو ٹو پلے آن یور اون گراؤنڈ. آپ الیکشن جیتیں گے تب آپ فیصلہ ہوگا کہ کون کس کی آنکھ کا تارا ہے. الیکشنز کے بعد فیصلہ ہوگا، لیکن ابھی گراؤنڈ بن رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی کچھ فیصلے ہو. دیکھیے یہ اگر ہوا تو یہ چلے گا نہیں، چلے گا نہیں، نہ پہلے چلا ہے نہ اب چلے گا. ٹھیک ہے بخاری صاحب. بخاری صاحب، جسٹس اطہر من اللہ کا ایک اضافی نوٹ سامنے آ گیا، اب لوگ حیران ہو رہے ہیں، کیا ہے یہ؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اف یو وانٹ می ٹو سم اٹ اپ ان ون سینٹینس آئی کین ڈو دیٹ. آئی تھنک جسٹس اطہر من اللہ صاحب از ٹرائنگ ٹو پٹ دا ریکارڈ اسٹریٹ. چونکہ ان کی اپنی ریپوٹیشن کا بھی مسئلہ ہے، خود وہ اس کے بینچ کا حصہ تھے، تو انہوں نے ریکارڈ کو اسٹیٹ کرنے کے لیے یہ سارا اضافی نوٹ لکھا ہے جس میں نتھنگ از انگارڈیڈ، ایوری تھنگ از ان دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن اینڈ ان دا اسپرٹ آف دا پرویلنگ لا، چاہے وہ الیکشن لاز ہیں چاہے وہ کچھ بھی ہیں. ٹارگیٹ ان کے 2 ہیں، ایک پریزیڈنٹ الوی صاحب اور دوسرے راجہ سکندر سلطان صاحب. اس لیے کہ دونوں کا ہی ذمہ داری تھی کہ وہ 90 ڈیز کے اندر الیکشن کرواتے ہیں. معروضی حالات کا ذکر اس میں نہیں ہے، وہ ایک مسنگ لنک ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ کنسنسس کے ساتھ کونسل آف کامن انٹرسٹ کے اندر سینسس کو اپروو کر دیتے ہیں، شائع کر دیتے ہیں، تو پھر الیکشن کمیشن کو 120 دن چاہیے کانسٹیٹوئنسیز کو ریڈو کرنے کے لیے، ٹو اپ گریڈ کرنے کے لیے. اس کا کہیں ذکر نہیں ہے. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکشن کمیشن نے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں تراؤ کیا اور اپنی مرضی سے ڈیٹ بدل لی، ایسا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی آپ نہیں کہہ سکتے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے ڈیٹ جو ہے وہ جان بوجھ کے نہیں دی، اس لیے کہ ان کو جب بھی انہوں نے یہ کوشش کی ان کو بتایا گیا کہ جناب یہ لیگل لکوناز ہیں جس کی وجہ سے ابھی ڈیٹ نہیں دی جا سکتی. اور یہ ساری بات ڈسکس بھی ہوئی ہے جب کیس کے دوران، کیونکہ کچھ لوگوں سے جب اس کے اوپر بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ جناب سپریم کورٹ نے بھی تو ڈیٹ دی تھی نا، اس پہ عمل کیوں نہیں کرایا، تو اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اب وہاں کس کے اوپر لگے گی آرٹیکل 6؟
تو خوفناکی سے تو ڈرایا ہے عطر صاحب نے کہ یہ اس جو حد تک جرم ہے خوفناک ہو سکتا ہے. یہ اس حد تک خوفناک ہو سکتا ہے کہ اٹ از ریپڈ اراؤنڈ یور نیک، کیونکہ آرٹیکل 6 کی خوفناکیوں سے میرا خیال ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ واقف نہیں ہے. میرے خیال سے اس اضافی نوٹ کا ایک اور فائدہ ہوگا، وہ یہ کہ الیکشن کمیشن بھی کانشیس ہو جائے گا، اور آل دوز ہو آر رسپانسبل، بی دیٹ پریزیڈنٹ، بی دیٹ انٹرم سیٹ اپ، اور بی دیٹ چیف منسٹر، اور آل ادر جتنے کنسرن لوگ ہیں وہ کانشیس ہو جائیں گے کہ بھائی صاحب اب وہاں ایک بندہ ایسا بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک اور ایسا بندہ بیٹھا ہوا ہے کہ جو وائلیشن ہوگی کانسٹیٹیوشن کی یا لا کی، وہ اس کی اجازت نہیں دی جائے گی وہاں. تو میرے خیال سے یہ اضافی نوٹ جو ہے اس کی بہت ساری کنوٹیشنز ہیں. ایک کنوٹیشن یہ ہے کہ ان کو کانشیس کیا ہے انہوں نے، جنہوں نے جو فیل ہوئے ہیں، اور دوسروں کو وارننگ دی گئی ہے کہ بھائی صاحب اس سے باز رہنا، آئندہ یہ نہ کرنا. اچھی بات یہ ہے کہ الیکشن یہ جو بینچ تھا اس نے فیصلہ کر دیا، چلیے الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے بخاری صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، اگلے ہفتے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی پاکستان کی ہمیشہ پائندگی کی دعا کے ساتھ. اللہ حافظ. ناصر.